فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 233 ہے۔ عنوان ہے معاویہ اور ان کے جانشین۔ معاویہ کہتا ہے، جس کسی کو اپنی رائے پر نہ پانا اسے تہہ تیغ کر دینا، جس کے پاس مال پاؤ اور وہ ہمارا مطیع اور فرمانبردار نہ ہو اسے لوٹ لینا۔ معاویہ کا علم ایک طرف تو اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے مصر اور مصر کے باشندوں کو عمر و آس کو بخش دیا، اور دوسری طرف اتنا تنگ کہ انہوں نے مصر اور مصر والوں کے زندہ رہنے کا حق چھین لیا اور چھین کر ایک شخص کو تحفہ پیش کر دیا۔ اور اس دین و مذہب کا جس کے امر و نواہی ہر فرد سے متعلق ہیں، تو بہت آئینے کی طرح واضح ہے کہ معاویہ کو اس سے بھی کوئی ربط نہ تھا۔ اس کا اقرار خود انہوں نے اپنی زبان سے کیا تھا۔ چنانچہ وہ ریشمی لباس پہنتا، سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا۔ جب صحابی پیغمبر نے اعتراض کیا اور کہا، میں نے پیغمبر خدا کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے، اس کے شکم میں آتش جہنم اونڈیلی جائے گی۔ معاویہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا، میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اول کے مسلمان دینی معاملات میں کتنے سخت تھے اور دین کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے، منہیات سے انتہائی بیزار تھے، پیغمبر کے ارشادات کی، خواہ وہ ارشادات اور امر سے تعلق رکھتے ہوں یا نواہی سے، انتہائی تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر ہم معاویہ کے اس بے باکانہ جواب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ابو درداء کو دیا تھا، اور ان کی صریح مخالفت پیغمبر پر ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ معاویہ اسلام کی جماعت میں داخل ہی نہ ہوا۔ وہ مسلمان جو عقائد روحانی اور اخلاقی کے دل سے معتقد تھے۔ معاویہ اسلام میں بالکل ویسے ہی تھا جیسے ان کا باپ ابو سفیان تھا، خاندانی رئیس جو لوگوں سے بیگار لیتا اور ان کے احوال اور عقائد اور ان کے معاملات سے اس طرح کھیلتا کہ ان کے گلوں میں اس کا پھندا اور مضبوط ہو جاتا، اور بادل ناخواستہ مسلمان ہو اور بادل ناخواستہ اسلام پر باقی رہا۔ معاویہ کیا تھا اور اس کے اسلام کی کیا کیفیت تھی، اس کو ان لوگوں سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے جو معاویہ کے ہم اثر تھے اور جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ان کے تمام معاصرین نے انہیں وہ الزامات نہیں لگائے جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے؟ کیا علی ان کے متعلق سب سے زیادہ باخبر نہیں تھے؟ رہ گئی معاویہ کی بعض خوبیاں جو دیکھنے میں بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہیں، جیسے بردباری، نرمی، سخاوت، کشادہ دلی، تو یہ سب کام نکالنے کے ہتھ کنڈے تھے۔ ان کے عقل و فہم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ آرزوؤں کی تکمیل اور سلطنت اور بادشاہت تک پہنچنے میں یہ چیزیں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ معاویہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے زمانے کے عمومی لوگوں کی سیرت اور کردار لوگوں کو پسند نہیں، اور جاہ و حشم اور ریاست اور سردار جو ہمارے باپ دادوں کو حاصل رہی، آج کل کے زمانے میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ بردباری، جود و بخشش کر کے لوگوں کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیں، عوام الناس حقائق کو دیکھ ہی نہ سکیں، بلکہ وہ میری داد و دہش اور حلم و بردباری کے گرویدہ ہو جائیں۔ ورنہ اگر کہیں صلاحیت اور استعداد شریف النسبی
اور پاکیزہ کرداری معیار قرار دے لی گئی ہو تو بنی امیہ کو بنی ہاشم سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ حلم و بردباری معاویہ کے نزدیک صرف لوگوں کو ہموار کر کے حکومت تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ داد و دہش سے بڑھ کر لوگوں کو اپنا طرفدار بنانے اور اپنے خاندانی معائب کو چھپانے یعنی اپنے عیبوں کو چھپانے کی بہترین تدبیر کیا ہو سکتی تھی؟ ورنہ سچ پوچھئے تو کیا کیسا حلم تھا اور یہ کیسی مروت تھی جس پر پرستارانہ نے معاویہ اپنا سر دھنتے تھے، حالانکہ یہ وہی معاویہ ہیں جن کی سیاست ٹھیک وہی سیاست تھی جو طاقتور کی خستہ حال و کمزور کے ساتھ ہوتی ہے۔ پرستارانہ نے معاویہ یہ کیسا حلم اور مروت معاویہ میں پاتے کہ جب کہ معاویہ نے بصر بن ارتطاط کو لوٹ مار کرنے کی ہدایت دے کر روانہ کیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ لوٹ مار کرتے جاؤ اور مدینے سے گزرو اور لوگوں کو مار بھگاؤ، راستے میں جو آبادی بھی تمہیں ایسی ملے جہاں کے لوگ علی کے اطاعت گزار ہوں انہیں لوٹ لو۔ یہ کون سی مروت، یہ کیسا حکم تھا؟ جبکہ معاویہ نے ابو سفیان بن غامدی کو عراق پر غارت گری کرنے کے لیے روانہ کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ تم فرات کے کنارے کنارے چل کر ہیت پہنچو، اگر وہاں علی کا کوئی لشکر ملے تو ان پر حملہ کر دینا، ورنہ آگے بڑھ کر انبار پہنچ جانا اور وہاں لوٹ مار مچانا، وہاں بھی اگر کوئی مزاحم نہ ہو تو بڑھتے چلے جانا یہاں تک کہ مدائن پہنچ جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ مدائن اور انبار پر حملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے خود کوفے پر حملہ۔ سفیان، یہ حملے عراق والوں کے دلوں کو سہما دیں گے اور ان میں کہ جو لوگ ہمارے ہوا خواہ ہیں انہیں بڑی مسرت حاصل ہوگی۔ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دینا اور جس کو بھی اپنی رائے پر نہ پانا ہے اسے تہہ تیغ کر دینا، جس گاؤں سے بھی گزرو اس کو لوٹ لو اور جتنا مال و متاع وہاں ملے سب اپنے قبضے میں کر لو۔ زر و مال کی تباہی قتل جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جاں نکاح، روح فرسا۔ صفحہ نمبر 144 جلد نمبر 1 اور نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدیث میں ہے کہ ضحاک بن قیس فرحی کو بھی اسی طرح کی تاکیدیں کی گئی تھیں، جبکہ امیر المومنین کے بعض شہروں پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ تم روانہ ہو کر کوفے کی جانب پہنچو، راستے میں جتنے عرب تمہیں علی کے مطیع ملیں ان پر حملہ کر دو، اگر اسلحہ خانہ وغیرہ پر ان کی نظر پڑے تو اسے لوٹ لو۔ ضحاک نے اسی طرح ان احکام کی تعمیل کی جس طرح بصر بن ارتطاط اور سفیان بن غامدی نے کی تھی۔ اس نے بھی لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ یہ کیسا حلم اور کیسی مروت تھی، جبکہ انہوں نے لاکھوں عجمی مسلمانوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان عجمی مسلمانوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور وہ دن دور نہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا نام ختم کر دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے آدھے آدمیوں کو زندہ رکھوں تاکہ یہ بازار قائم اور راستوں کو آباد رکھیں۔ اگر احنف بن قیس روکے نہ ہوتے تو منصوبے کے بروئے کار آنے میں کوئی دیر ہی نہ تھی اور معاویہ ہزاروں ہزار غریبوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوتا، حالانکہ ان غریبوں کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ عرب کے نہیں عجم کے تھے۔ معاویہ بردبار تھا، نرم مزاج تھا، حلیم تھا، کریم تھا، مگر اس وقت جب ان کا سامنا کسی جتھے والے سے ہوتا یا کسی اثر اور اقتدار والے سے اور اس سے انہیں اپنا تخت حکومت خطرے میں نظر آتا، وہ شخص کھری کھری سناتا، بخیے ادھیڑ دیتا اور ایسی بات کہتا جو تیر بن کر سینے میں پیوست ہو جاتی تو معاویہ اپنے کو قابو میں رکھتا، اس پر ہم برہم اور غضبناک شخص کی خوش آمدید کرنے لگتا اور وہ جو کچھ کہتا ہے اسے تسلیم کر لیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے اعوان اور انصار اور حاشیہ نشینوں کے حلقے میں بیٹھے ہوتا اور کوئی مقتدر شخصیت انہیں سرزنش کر بیٹھتی تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا اور بردباری دکھانے لگتا، اس ڈر سے کہ کہیں حملہ نہ کر بیٹھے، اور اپنے کاتبوں کو حکم دیتا کہ یہ سرزنش والا فقرہ لکھ لیا جائے، یہ حکمت کی بات ہے، اسے لکھ لو۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا کہ جس کے پاس نہ جتھا ہوتا، نہ جمعیت اور نہ اثر اور رسوخ، نہ اقتدار،
تو اس وقت معاویہ نہ نرم پڑتا نہ بردباری سے کام لیتا، چاہے اس آدمی نے انہیں کوئی سخت بات نہ بھی کہی ہو، مگر ان کا دل چاہتا کہ اسے ایسے دردناک طریقے سے قتل کریں کہ اسلام میں اس طریقے سے کوئی بھی نہ قتل ہوا ہو۔ معاویہ نرم مزاج تھا، حلیم تھا، کریم تھا۔ اس وقت جب ان کی خصوصی مصلحت انہیں ایسے شخص کے ساتھ اکٹھا کر دیتی جس سے فائدہ پہنچنے کی امید ہوتی، ایسے موقع پر وہ ہر بات مان لیتے، ہر کام انہیں منظور ہوتا، بس شرط یہ ہوتی کہ وہ شخص ان کی حکومت مضبوط کرنے میں مدد کرے، چاہے وہ جفاکار اور ستمکار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے موقع پر وہ پورا مصر اور مصر کے تمام باشندے اسے عطا کر دیتا، جیسا کہ انہوں نے عمر و آس کے ساتھ کیا۔ معاویہ کا حلم ایک طرف تو اتنا وسیع ہوتا کہ وہ عمر و آس کو پورا ملک مصر اور اس کے تمام باشندے بخش دے، اور دوسری طرف اتنا تنگ ہوتا کہ مصر اور مصر والوں کے جینے کا کل حق چھین لیتے اور انہیں بطور تحفہ اور ہدیہ اپنے شریک کو پیش کر دیتے۔ معاویہ نے خود ایک دو مرتبہ نہیں بارہا اس کا اقرار کیا کہ ہم نے اپنی سیاست میں انصاف برتا، عدل سے کام لیا اور نہ اپنی زندگی میں کسی موقع پر روشن حق اور واضح عدل کی حمایت کی۔ من جملہ ان شہادتوں کے وہ واقعہ ہے جو ایک طرف ان کی سیاست پر بھی روشنی ڈالتا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ عدل و انصاف کے متعلق ان کا نظریہ کیا تھا۔ مطرف بن مغیرہ بن شعبہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ مغیرہ کے ساتھ معاویہ کے یہاں گیا۔ میرے باپ روزانہ ان کے پاس جاتے تھے، پھر آ کر معاویہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ واپس آئے تو بہت مغموم تھے، انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا کہ آج آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آج میں عجیب خلقت مردم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون؟ مغیرہ نے کہا میں نے معاویہ سے تنہائی میں کہا آپ کو جو تمنائیں تھیں وہ پوری ہوئیں، اب اگر آپ عدل و انصاف سے کام لیتے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ سن رسیدہ بھی ہو چکے ہیں، آپ اپنے خاندانی رشتہ دار بنی ہاشم کا خیال کیجیے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیے، اب تو ان سے آپ کو ڈرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ معاویہ نے کہا کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ قبیلہ تمیم والے یعنی ابوبکر خلیفہ ہوئے اور جب مرے تو ان کا ذکر بھی مر گیا، اب لوگ انہیں خالی ابوبکر کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر عمر خلیفہ ہوئے، انہوں نے انتہائی مستعدی سے 10 برس حکومت کی، ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر بھی مردہ ہو گیا، اب لوگ انہیں عمر کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بھائی عثمان خلیفہ ہوئے، ان کے ایسا شریف النسب کوئی نہ تھا، انہوں نے عدل و انصاف سے حکومت کی، مگر جب مرے تو ان کا ذکر بھی مر گیا، مگر یہ بنی ہاشم والا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام 5 مرتبہ دن اور رات میں پکارا جاتا ہے، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اب ان کے نام کے آگے کون سا عمل باقی رہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اسی کو خاک میں ملا دیں۔ یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 پر۔ معاویہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی نشو و نما ہی ایسی ہوئی تھی۔ انکار انبیاء پر انہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جس گھر والے دین و مذہب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہوش سنبھالا تو باپ کو دیکھا کہ پیغمبر کے خلاف بڑے بڑے لشکر تیار کر رہا ہے، لشکر کا قائد اسے پسالار بن کر پیغمبر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کو تحقیق کرتا ہے اور امکانی کوشش کرتا ہے کہ خود پیغمبر ہی کا کام تمام کر دے تاکہ اس کی سرداری اور ریاست باقی نہ رہے، اس کے مادی منافع کو نقصان نہ پہنچے اور اپنی قوم کا سردار بنا رہے، خواہ اس کے سردار بنے رہنے اور پیغمبر کے اٹھ جانے کے سبب سارا عرب بدبختی میں مبتلا ہو جائے، اکابرین مسلمین ختم ہو جائیں اور عدالت اجتماعی جو پیغمبر کی رسالت کی روح تھی فنا ہو جائے۔ معاویہ ان تمام باتوں میں اپنے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس کے وارث تھا۔ غزوہ بدر میں مشرکین قریش اپنی پوری جمعیت لے کر پیغمبر سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، بہت سے مشرکین قریش مارے گئے، ہر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، پورے 1 مہینے تک عورتیں اپنے عزیزوں پر روتی رہیں۔ پھر وہ عورتیں ہند مادر معاویہ کے پاس گئیں اور کہا تمہارے بھی بہت سے عزیز رشتہ دار قتل ہوئے ہیں، ہماری طرح تم بھی کیوں نہیں روتی؟ ہندا نے ایسی قساوت بھرے لہجے میں کہا جو شاید ہی کسی عورت میں دیکھی گئی ہو، کیوں روؤں؟ کیا اس لیے کہ میرے رونے کی خبر محمد اور ان کے ساتھیوں کو ہو جائے، وہ خوش ہوں اور انصار کی عورتیں بھی خوشی منائیں،
خدا کی قسم میں تو ہرگز نہ رہوں گی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے انتقام نہ لے لوں۔ سر میں تیل ڈالنا مجھ پر حرام جب تک کہ محمد سے لڑائی نہ لڑ لی جائے۔ پھر وہ برابر مشرکین کو اکساتی رہیں یہاں تک کہ احد کی مشہور جنگ پیش آئی۔ اس فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندہ کی فطرت میں سرکشی اور تندخوئی سے بے رحمی اور قساوت کا کتنا حصہ تھا۔ دوسری عورتوں کی طرح رو دھو کر جی ہلکا کرنے کی وہ قائل نہ تھی۔ عورتیں فطرتاً نرم مزاج ہوتی ہیں، مگر اس معاملے میں وہ بالکل برعکس تھی۔ معاملات و مسائل کو وہ مردوں کی آنکھ سے دیکھتی۔ اس کے عقیدے میں سرداری و حکومت اقتدار کے لیے جنگ و جدال کرنے اور اپنی برتری و فضیلت کا علم بلند کرنے کی خاطر دکھ جھیلنے کا نام تھا۔ جب مشرکین قریش تمام تیاریاں مکمل کر کے احد کی لڑائی لڑنے نکلے تو ہندہ نے بھی عورتوں کی ایک فوج تیار کی اور انہیں لے کر محاذ جنگ پر پہنچی تاکہ مردوں کو پیغمبر سے جنگ پر جوش دلائے اور بہتے ہوئے خون اور مقتولین کے لاشیں دیکھ کر اپنے انتقام کے جذبے کو تسکین دے سکے۔ ایک شخص نے عورتوں کے محاذ جنگ پر جانے کی مخالفت کی۔ ہندہ نے چیخ کر کہا، ہم ضرور جائیں گے اور لڑائی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہندہ اپنے ارادے میں اٹل رہی اور عورتوں کی جمعیت لے کر مردوں کے ساتھ ساتھ وہ میدان میں پہنچی۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالنے اور اپنا انتقام لینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ ہندہ نے وحشی حبشی سے، جو کہ غلام تھا، بہت کچھ وعدے کیے تھے اگر وہ کچھ مسلمانوں کو قتل کر دے، خصوصاً جناب حمزہ جو کہ پیغمبر کے چاچا زاد تھے، اور ان کے خلاف کینوں اور نات کی آگ ہندہ کے دل میں ہر وقت بھڑکتی رہتی تھی۔ اس جنگ میں مشرکین کا پلڑا بھاری تھا اور مسلمانوں کو شدید نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ ہندہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ فرط مسرت سے جیسے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ مقتولین احد میں جناب حمزہ بھی تھے۔ ہندہ کے ترغیب دلانے پر وحشی نے آپ کو شہید کیا۔ ابو سفیان نے ان کے مارے جانے پر چیخ کر کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ لے، اگلے سال پھر ہم ملیں گے۔ لیکن اس کی بیوی ہندہ کو اتنی ہی کامیابی کافی نہیں معلوم ہوئی، نہ اس پر مطمئن ہوئی کہ حمزہ ایسا شہید ہو جائے۔ اس نے ساتھ کی قریش عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر مقتولین کی لاشوں پر آئی اور ان لاشوں کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر گلے میں ہار پہنا اور بربریت اور قساوت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ عورتیں بڑے ظالم اور جلاد مرد بھی کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے۔ پھر اس نے جناب حمزہ کا شکم چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور منہ میں رکھ کر چبانے لگی۔ چاہتی تھی کہ چبا کر کھا جائے، مگر ممکن نہیں کہ اس نے کسی مسلمان سے کہا، تمہارے کچھ مقتولین کا مسلح کیا گیا۔ خدا کی قسم، نہ تو میں نے ایسا کیے جانے پر خوش ہوا، نہ رنجیدہ ہوا، نہ میں نے روکا، نہ میں نے حکم دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر ہندہ کا لقب جگر خورا قرار پایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب بادل نخواستہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا تو اس کی بیوی ہندہ چلا کر قریش واروں سے کہتی کہ اس انسان کو قتل کر ڈالو جس میں کوئی بھلائی نہیں، تم سے بدتر کوئی حفاظتی دستہ نہیں۔ دیکھا تم لوگوں نے کیوں نہیں جنگ کی اور اپنے شہر اور اپنی جانوں کی حفاظت کی۔ وہ محیر العقول رحم اور کرم اور عفو و درگزر جو پیغمبر نے اس کے شوہر، اس کے فرزندوں اور اس کے گھر والوں کے ساتھ فرمایا تھا، اس کا ذرہ برابر بھی ہندہ پر اثر نہ ہوا۔ اسی ابو سفیان اور اسی ہندہ کے ہاتھوں میں معاویہ کی نشوونما ہوئی اور مزید برآں اپنی قوم بنی امیہ اور اپنے باپ دادا کے خصوصی صفات کے پیدائشی طور پر حامل تھے، جیسے جاہ و اقتدار کی محبت، اپنا کام نکالنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی مکمل تصویر تھے۔ جب تک عمر زندہ رہے یہ کام تو کرتے رہے اسی جاہلیت اور خاندان پرستی کے مطابق، مگر چوری چھپے اور دبیس پردوں میں۔ یہ پردہ اس وقت اٹھا اور ان کی سیاسی تدبیریں منظر عام پر آئیں جب حضرت عثمان ان کے خاندانی رشتہ دار تخت نشین خلافت ہوئے۔ اسی وقت سے ان کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رہی کہ یہ حکومت ہماری خاندانی حاکمیت ہے، جب تک ہم زندہ رہیں اقتدار کے مالک رہیں
ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اس حکومت کی مالک ہو۔ انہیں نہ خلافت کی پرواہ تھی نہ اسلام کی۔ انہوں نے مال و دولت سے اپنے خزانے بھر لیے، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ بیت المال جس پر تمام مسلمانوں کا حق تھا، اسے خاص اپنی ذاتی ملکیت سمجھا۔ عوام کی گاڑی کمائی سے بڑے بڑے لوگوں کو تحائف دے کر اپنا طرفدار بنایا گیا۔ وہ موقع کی منتظر تھے کہ جیسے ہی ہاتھ لگے اس حکومت کو اپنی اور اپنی اولاد کے لیے مضبوط کر لیں۔ وہ طاق میں تھے کہ ہمارے باپ ابو سفیان نے نبوت کے جو معنی سمجھتے تھے، یعنی سلطنت و بادشاہت، وہ سلطنت و بادشاہت اپنے خاندان کے لیے قائم کر لیں۔ ابو سفیان نے عام پیغمبر عباس سے کہا تھا، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ اس نے نبوت کا مطلب بادشاہت سمجھا، اور اس پیغمبر کے لیے جس نے بادشاہت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، بادشاہت کے علاوہ اور کوئی چیز ماننے پر تیار نہ ہوا۔ عثمان کے واقعے قتل نے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا۔ ہم عنقریب دکھلائیں گے کہ عثمان کی ہلاکت میں خود معاویہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسی وقت سے دو متضاد فطرتوں میں جنگ و جدال کا آغاز ہوا۔ ایک طرف بلند کرداری، ثابت قدمی، پاکیزہ فطرت تھی، دوسری طرف ریاست طلبی، انانیت، فسادیت اور تمام صفات مذمومہ تھی۔ پہلے کا مجسمہ علی ابن ابی طالب تھے، دوسرے کا مرقع معاویہ اور ان کے عزیز و اقارب۔ علی ابن ابی طالب کا اگر یہ شعار تھا کہ میں اپنے دین میں نہ تو دغا فریب سے کام لوں گا اور نہ ذلیل اور نامناسب کوئی کام کروں گا، دوسروں کے لیے وہی پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ جس طرح تم اپنے اوپر ظلم کیا جانا گوارا نہیں کرتے، اسی طرح دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ تمہیں اپنے بھائی کی بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک پر زیادہ قادر ہونا چاہیے۔ تو معاویہ کا شعار یہ تھا کہ خدا کے لشکر شہد میں ہیں۔ اس کی مراد اس زہر کو شہد سے تھی، اس زہر سے تھی کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں کا کام تمام کرتا تاکہ حکومت اور بادشاہی تک پہنچنے کی راہ صاف ہو جائے۔ معاویہ کے دشمن وہ تمام ذلیل صفات اور پاکیزہ فطرت انسان تھے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ معاویہ کے دشمن وہ تمام خصوصی صفات اور پاکیزہ فطرت انسان تھے جو ان کی راہ میں حائل تھے۔ معاویہ نے اپنے مقصد تک پہنچنے میں جس کو بھی حائل پایا، جس کے متعلق اسے ذرا بھی شبہ ہوا کہ ہمارے منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کا کام تمام کر دیا، خواہ وہ شخص کتنا ہی نیک و پارسا کیوں نہ رہا ہو۔ بلکہ انہوں نے اپنے ان مخصوص دوستوں کو بھی معاف نہیں کیا جو ان کے دست و بازو اور اس کی حکومت کے ستون و بنیاد تھے۔ اسی شہد سے اس نے حسن بن علی کو شہید کیا۔ بیت المال کی دولت جسے رفع عامہ کے کاموں میں صرف ہونا چاہیے، اس دولت سے اس نے اپنے لیے لوگوں کو خریدا، اپنے دوست، احباب، آوان اور انصار کو بڑی بڑی عنایتیں کی۔ جس دن وہ یزید کو بیعت پر لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے مکہ گیا، اس نے ایک طرف اپنے ساتھ زبردست لشکر رکھا، دوسری طرف سونے چاندی کے بہت سے ڈھیر رکھے اور مکہ والوں سے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یزید کو نام کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ حکام کی تقرری، معزولی اور روپے پیسے کی آمدنی اور خرچ سب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ لیکن جب لوگ یزید کو خلیفہ بنانے پر راضی نہ ہوئے اور بیعت کرنے سے انکار کیا تو معاویہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں نے نتائج سے تمہیں آگاہ کر دیا، اب میں ذمہ دار نہیں، میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے بھی کھڑے ہو کر مجھے جھٹلانے کی کوشش کی تو ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلنے پائے گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی، لہٰذا اپنی جانوں کی خیر مناؤ۔ انہیں بیت المال کی دولت فضول برباد کرنے پر ملامت کی جاتی۔ وہ دولت جسے علی ابن ابی طالب صرف رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے، معاویہ جو اب جواب میں یہ عمومی فقرہ کہتا کہ زمین خدا کا مال ہے اور میں خدا کا جانشین ہوں، جو کچھ میں لے لوں وہ میرا ہے اور جو کچھ چھوڑ دوں اس کا لینا بھی میرے لیے جائز ہے۔ جب اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو عقائد اور نظریات میں آزادی دی جائے تو وہ جواب دیتا، جب تک کوئی ہمارے اور ہماری حکومت کے درمیان حائل نہیں ہوتا ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ استاد محمد غزال نے اسلام اور سیاسی ڈکٹیٹرشپ میں اس قلم کے ڈکٹیٹرانہ طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، خود غرض اور خود رائے ہونا بزرگ ترین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص فرما روائی کر کے منصب پر فائز ہو جائے
تو وہ اسی وقت اس منصب کا مستحق ہے، اور عوام الناس کو اسی وقت اس کی حمایت کرنی چاہیے جب وہ شخص عوام کے مقاصد برلائے اور ان کی خواہش کے مطابق کام کرے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کی خودرائی اور فساتیت خدا کو بھی ناپسند ہے، پیغمبروں کو بھی اور خلائق کو بھی۔ یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ بادشاہوں کے سوچنے کا انداز ہر زمانے میں ایک ہی رہا۔ ان بادشاہوں کے خیر خواہ اور ہمدرد خواہ ان کے ساتھ کتنی ہی محبت سے کام لیں، وہ اپنے غرور کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسی میکاویلی سیاست سے کام لے کر معاویہ نے حکومت ہتھیا لی اور خلافت کو بادشاہت و سلطنت میں تبدیل کر دیا، اور بعد میں اپنی اولاد کو اس کا وارث بنا گیا۔ معاویہ اس بارے میں بنی امیہ کی خود غرضانہ فطرت کا مکمل نمونہ تھا۔ وہ بنی امیہ جو جاہلیت میں بھی بد سرشت تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی بد سرشت ہی رہے۔ علی ابن ابی طالب نے ابن ملجم کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرتے ہی ہر اس شخص کی ہلاکت کے سامان کرنے میں مصروف ہو گئے جو انہیں پروردگار عالمین کا خلیفہ ماننے پر تیار نہ تھا۔ انہوں نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے حال پر اسی وقت چھوڑیں گے جب وہ ہمارے غلام بن جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کوئی ہمارے اور ہماری حکومت کے درمیان حائل نہیں ہوتا، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں لوگوں سے کہہ دیا کہ حکومت میری ہے، پھر میرے بعد بنی امیہ کی ہے۔ لوگ اسی وقت تک آزاد ہیں جب تک وہ بنی امیہ اور ان کی سلطنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے لوگوں کی محض تہمت اور شبے کی بنا پر پکڑ دھکڑ شروع کی، حالانکہ اس سے پہلے کہ خلفاء کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے صحابہ، تابعین اور ان تمام مومنین کو بڑی بے باکی سے قتل کرنا شروع کیا جو رائے عامہ کے ترجمان اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتے۔ وہ حکومت پر قدم جماتے ہی لوگوں کو ان کی مال و دولت کو اپنے نابکار لڑکے یزید کے حق میں بطور میراث رجسٹر کرنے لگے۔ لوگوں سے یزید کی بیعت لینے میں انہوں نے ہزاروں ہی وسیلوں سے کام لیا۔ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی واقعے سے آپ کا انداز کر سکتے ہیں کہ یزید اور اس کے بعد کے اکثر خلفاء بنی امیہ کی حکومت کن بنیادوں پر قائم تھی۔ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے اس کے بدلے سعید بن عاص کو گورنر مقرر کرنا چاہا۔ مغیرہ کو یہ خبر ملی، وہ معاویہ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ یہ تجویز رکھی کہ یزید کو اپنے بعد کے لیے خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیجیے۔ معاویہ نے اسے معزول کرنے کا ارادہ ترک کر کے کہا، میں تمہیں کوفے کی گورنری پر برقرار رکھتا ہوں، تم جاؤ اپنا کام سنبھالو اور جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہو ان کے سامنے یہ تجویز پیش کرو۔ مغیرہ وہاں سے چل کر کوفہ آیا اور بھروسے کے لوگوں کے سامنے یزید کی خلافت کی تجویز پیش کی۔ ان لوگوں نے وہ تجویز منظور کر لی۔ مغیرہ نے ان میں سے 10 آدمی منتخب کیے اور انہیں وفد کی صورت میں معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ انہیں اس کے لیے 30,000 درہم بھی دیے اور ان کا سرگردہ اپنے بیٹے موسیٰ کو مقرر کیا۔ یہ لوگ معاویہ کے پاس آئے، یزید کی بیعت کی، تجویز کی بڑی تعریف کی۔ معاویہ نے موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے باپ مغیرہ نے کتنے میں ان لوگوں کا دین خریدا؟ اس نے کہا 30,000 میں۔ معاویہ نے کہا سستا سودا رہا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے تمام عاملوں کو یہ تجویز لکھ بھیجی اور انہیں تاکید کی کہ ہر شہر، ہر ضلع سے میرے پاس وفد بھیجو۔ بہت سے وفود آئے، باہمی رائے مشورہ اور تبادلہ خیالات ہوئے۔ پھر یزید بن مقنع نے کھڑے ہو کر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مومنین کے یہ امیر ہیں اور جب یہ مر جائیں گے تو یزید کی طرف اشارہ کر کے مومنین کے امیر یہ ہوں گے۔ جو اس سے انکار کرے گا اس کے لیے تلوار کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا۔ معاویہ نے کہا، آؤ بیٹھو، تم سید الخطبہ ہو۔ اہل حجاز سے معاویہ نے یزید کی بیعت کے لیے جیسی زور زبردستی کی وہ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اور دہشت ناک بھی۔ انہیں ہموار کرنے کے لیے معاویہ لشکر بھی لے گئے تھے اور درہم و دینار کے بہت سے ڈھیر بھی، مگر جب وہ نہ لشکر سے مرعوب ہوئے اور نہ مال و دولت کے جال میں پھنسے تو معاویہ نے کہا کہ میں اتمام حجت کر چکا۔ اب تک یہ طریقہ رہا کہ جب میں تقریر کرتا تو تم میں سے کوئی اٹھنے والا اٹھتا اور مجمع عام میں میری تکذیب کرتا، میں برداشت کرتا رہا اور درگزر کر دیتا۔ اب میں اس وقت تقریر کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر تم میں سے کسی نے بھی میری تردید میں ایک فقرہ بھی کہا تو قبل اس کے کہ دوسرا فقرہ اس کی زبان سے نکلے تلوار اس کے سر پر پہنچ چکی ہوگی، لہٰذا تم لوگ اپنی جانوں کی خیر مناؤ۔ پھر انہوں نے اپنی پولیس آفیسر کو حکم دیا کہ ان لوگوں میں سے ہر شخص کے سر پر 2 شخص کھڑے کر دو جن کے ہاتھ میں تلواریں ہوں۔ اگر ان میں سے ایک شخص بھی منہ سے بات نکالنا چاہے
تصدیق میں یا تردید میں اس کی گردن یہ دونوں شخص اڑا دیں۔ معاویہ اور بنی امیہ نے جاہ و جبروت سے پوری طرح کام لیا اور مطلق العنان حاکم تھے، سیاہ سفید کے مالک، اور مسلمان ان کے زر خرید غلام جنہیں ان کی منمانی کارروائیوں پر دم بھی مارنے کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کی گردنیں تلواروں سے اڑا دی جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں میں گود اور گداوا دیے گئے جو غلامی کی خاص پہچان ہوا کرتے تھے۔ معاویہ کے جانشین کجروی اور حق دشمنی میں ان سے بھی دو چار قدم آگے نکلے۔ بعض تو ان میں سے ایسے تھے جو جرائم اور سیاہ کاریوں میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ظاہری خوبیاں جو ان میں تھیں ان کا عشیر بھی نہیں انہیں نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے عوام الناس نے ان کے زمانے میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلیں، انہیں زبردستی مجبور کیا اور اپنی روزی میں بھی ان خلفاء اور ان کے عمال کے حوالے کر دیں، اور اپنی گردنیں بھی۔ ان کے عمال اور کارندے کھلے ہوئے فاجر تھے، وہ جس شہر میں بھی پہنچتے یا جہاں کے بھی وہ حاکم مقرر کیے گئے وہاں کے باشندوں کو خوب اچھی طرح کچلا جی کھول کر ان پر مظالم کیے۔ عرب کے علاوہ دیگر ممالک کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں خوب ذلیل و خوار کیا اور انتہائی ذلیل طریقے سے انہیں غلام بنایا۔ ذمی کافروں کے متعلق اسلام نے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ان تمام تاکیدات کے برخلاف انہیں ذلت میں ڈالا۔ عربوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ جس عرب نے بھی خوشی اور خاطر انہیں اپنا گوشت کھلانے اور اپنا خون پلانے سے انکار کیا، اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ ایسے لوگوں پر ان کو مسلط کیا جو ان پر نت نئے ٹیکس لگاتے، لگان و خراج ناقابل برداشت حد تک معین کرتے، پھر طرح طرح کے ظلم و تشدد کر کے شرمناک طریقوں سے انہیں مجبور و بےکس کر کے لگان وصول کرتے۔ اسی وجہ سے سعید بن عاص، جسے حضرت عثمان نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا، کہا کرتا تھا کہ عراق تو قریش کا باغ ہے، ہم جو چاہیں گے لے لیں گے، جو چاہیں گے چھوڑ دیں گے۔ اور اسی وجہ سے عمرو عاص نے ایک کافر ذمی کے اس سوال پر کہ ہمیں کتنا جزیہ دینا ہے جواب دیا تھا کہ تم تو ہمارے لیے بمنزلہ خزانہ ہو، یعنی ہمارا جتنا جی چاہے گا تم سے وصول کر لیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حشام بن عبد الملک کا ایک گورنر خالد بن عبداللہ قصری تھا، وہ ہر سال بیت المال سے تقریباً 10 لاکھ درہم وصول کرتا اور لوگوں کے جو مال ہڑپ کر جاتا اس کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچتی۔ بنی امیہ کے ہاتھوں عدل علوی اور عدل اسلامی کے ستون منہدم ہو گئے، لوگوں میں طبقاتی تفاوت پیدا ہو گئے، ایک طبقے کی دولت کا ٹھکانہ نہیں رہا، دوسرا طبقہ نان شبینہ کو محتاج تھا، ایک طبقہ جو چاہتا قرض گزر جاتا، کوئی روک ٹوک نہ تھی، دوسرا طبقہ مظلوم و بے بس تھا۔ جب تک رعایا میں بہت سے ایسے تھے جنہیں روٹی تک نصیب نہ تھی۔ بنی امیہ کا ایک بادشاہ مبد گویے کو رعایا کے مال سے 12,000 دینار اٹھا کر دے دیتا ہے، کیونکہ مبد کے گانے نے بادشاہ کو خوش کر دیا تھا، جبکہ لوگ آزادانہ زندگی گزارنے کی تمنائیں کیا کرتے۔ اس وقت سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے کچھ ہی دن پہلے غلاموں کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک سلیمان بن عبد الملک نے 70,000 غلام اور کنیزیں آزاد کیے تھے۔ بنی امیہ کے عہد میں خاندانی قومی قبائلی عصبیت اس حد تک بلند ہو گئی تھی جو نہ اسلام کو پسند تھی اور نہ پیغمبر کو، نہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو۔ قبیلہ قیس کے شخص کو جو حقوق حاصل تھے وہ یمنی کو حاصل نہ تھے، عربی کو جو حاصل نہ تھے وہ عجمی کو حاصل نہ تھے، جو عربی کو بھی حاصل نہ تھے اور عجمی کو بھی حاصل نہ تھے۔ اسی عہد بنی امیہ میں ان خوشباش بے فکر مقربان بارگاہ اور درباری لوگوں کی کثرت ہوئی جو کھاتے تو تھے مگر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کے نام بیت المال سے بڑے بڑے وظیفے مقرر تھے، بغیر کسی خدمت کے ان کے دامن میں غریب رعایا کی کمائی انڈیل دی جاتی، جیسا کہ آج بھی بہت سے عربی ممالک کی حالت ہے۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے تقریباً 20,000 مسلمانوں کے نام دفتر سے خارج کرا دیے اور انہیں جو وظیفہ بیت المال سے ملا کرتا تھا اس سے محروم کر دیا۔
حجاز اور عراق پر اس نے اس ذلیل اور حقیر سفاق اور خونریز انسان کو مسلط کر دیا جسے حجاج بن یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہان بنی امیہ کی نظروں میں رعایا کی کیا قیمت تھی؟ وہ کس طرح خلافت اور عوام دونوں کی یکساں طور پر مٹی پلیت کرتے تھے؟ اس کی مثال کے لیے یزید بن عبد المالک کافی ہے۔ ایک دن شراب پی کر حد سے زیادہ بدمست ہو گیا۔ پاس ہی حبابہ اس کی چہیتی کنیز بھی بیٹھی تھی۔ یزید نے بے خود ہو کر کہا مجھے اڑنے دو۔ حبابہ نے کہا تو پھر آپ مسلمانوں کو کس پر چھوڑ جائیں گے؟ یزید نے کہا تم پر۔ معاویہ اور ان کے جانشین کے عنوان کے تحت بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔